بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شرک کی اقسام پڑھیں گے۔ تو شرک کی پہلی قسم ہے شرک فی الذات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا، یعنی کسی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، یا ایک اللہ کے علاوہ کئی رب ماننا، دو رب کہنا۔ جیسے مثال کے طور پر جو مجوسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں دو خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا، ایک برائی کا خدا۔ ایک کا نام اہرمن ہے جو برائی کا خدا ہے، اور نیکی کے خدا کو وہ یزداں کہتے ہیں۔ تو گویا وہ دو خداؤں کے قائل ہیں، تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، یعنی وہ تین خداؤں کے قائل ہیں۔ تو یہ MCQ میں سوال بھی آ جاتا ہے کہ تین خداؤں کا عقیدہ کن کا ہے؟ اس کا جواب ہے عیسائیوں کا، یعنی سارا کا۔ اور یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ دو خداؤں کا عقیدہ ثنویت کا معنی یعنی دو خداؤں کا عقیدہ یہ کس کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مجوسیوں کا۔ تو یہ دو خداؤں کے یا تین خداؤں کے قائل اقوام ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنا، یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی کو شریک سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد قرار دینا، یا مخلوق میں سے کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو یہ ذات کے اندر شرک ہے، جس کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری قسم ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی صفات کسی مخلوق کے اندر تصور کرنا، مخلوق میں ماننا۔ جس طرح اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کے برابر کسی مخلوق کا علم تصور کرنا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے تو مخلوق میں سے کسی کو خالق سمجھنا، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو یہ شرک فی الصفات ہے، اور شرک فی الصفات سے بھی انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے۔ تو ایسی بہت ساری صفات تو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلا جیسے انسان بھی سنتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسی طرح انسان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، انسانوں کو عالم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنے اولاد کے ساتھ یا دوسرے انسانوں کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، رحمت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور انسان کی صفات میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اگر یہ سوال ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم شرک فی الصفات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور انسان کی صفات میں بنیادی طور پر تین فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ ازلی ہیں اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، جبکہ جو انسان کی صفات ہیں وہ عارضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ انسان اپنی صفات میں اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس علم ہے، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر انسان نے علم حاصل کر لیا، تھوڑا سا بیمار ہو گیا، اگر دماغی بیماری لگ گئی تو اس کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور اسی طرح وہ کانوں سے سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی بیماری اس پر ڈال دے تو اس کی قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا انسان جو ہے وہ اپنی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو انسان کی صفات گویا عارضی ہیں، اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ ازلی اور ابدی ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی صفات ذاتی ہیں، اور انسان کی صفات جو ہیں وہ عطائی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اپنی صفات ہیں وہ اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی، اللہ اپنی صفات میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن انسان جو ہے یہ اپنی صفات میں اللہ کا محتاج ہے۔ جو بھی انسان کے پاس صفات ہیں یہ اللہ کی طرف سے اسے عطا کی گئی ہیں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ انسان اللہ کی جو صفات ہیں ان کی طاقت لامحدود ہے، جبکہ انسان کی جو صفات ہیں ان کی طاقت محدود ہے۔ مثال کے طور پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سمندروں کی تہوں کے اندر جو رہنے والی مخلوق ہے اللہ ان کی ضروریات کا علم بھی رکھتا ہے، اس سے بھی واقف ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سب پتھروں میں پائے جانے والے کیڑے اور زمین کے نیچے پائی جانے والی معدنیات اور جو بھی چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، اللہ ان سب سے واقف ہے، جبکہ انسان جو ہے اس کا علم صرف محدود ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات گویا کہ ان کی طاقت لامحدود ہے اور انسان کی صفات کی طاقت محدود ہے۔